پہلی بات تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مقدس کاغذات کو جلانا یا تحریرات کو جلانا جائز ہے. لیکن میں نے اس لیے کوشچن کیا چونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمارے یہاں ایسے مقدس اوراق کی حفاظت کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہماری مساجد کے اندر بعض اوقات انتظامات ہوتے ہیں، وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں باکس وغیرہ، اور اس میں لکھ دیتے ہیں وہ لوگ کہ مقدس اوراق یہاں ڈالیں تو آپ وہاں تک پہنچا دیں، جلائیں نہیں. اللہ کا نام جلانا اس کے رسول کا یہ ممنوع ہوتا ہے. ہاں باہر کے ملکوں میں اگر ہوتا اس میں بھی ہم مقدس جو تحریرات ہیں جیسے قرآن ہے یا حدیث ہے اس کو جلانے کی ہم اجازت نہیں دیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر جیسے بجلی کے بل آتے ہیں یا آپ کو چیز خرید کے لائے، اس کے چیز کے پیکٹ وغیرہ کے اوپر کچھ ایسے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو مقدس نام کہلاتے ہیں، اس میں تھوڑی نرمی کی گنجائش ہوتی ہے کیونکہ وہ مقدس تحریک نہیں ہے، وہ ایک لفظ ہے. اور اس کو بھی اگر آپ تھوڑا سا اس طرح لفظوں کے درمیان سے یوں کاٹ دیں کہ ان کو حروف بنا دیں، اس کے بعد وہ معاملہ کریں تو اور اس کا حکم بدل سکتا ہے. وہاں پہ بڑی پرابلم ہے کیونکہ وہاں آپ دفنا نہیں سکتے، وہاں جلا نہیں سکتے، وہاں سمندر میں ڈالنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو ان کے لیے نرم احکام ہوتے ہیں. لیکن چونکہ آپ پاکستان میں اور یہاں پاسبل ہے، یا تو آپ اس کو دفنا دیں یا پھر آپ اسے کوئی دریا وغیرہ ایسا کہ کنارے پہ نہ آئیں اس میں بہا دیں، اور جیسے ہمارے کراچی میں تو سمندر وغیرہ ہے تو اس میں ٹھنڈا کروا سکتے ہیں تو کروا دیں، لیکن جلانے کی ہم اجازت نہیں دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں اگر ناپاک بدن پر پاک کپڑا پہن لیا جائے تو کیا پاک کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا؟ دیکھیں ناپاک بدن سے مراد دو ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اس پہ نجاست حکمیہ طاری ہو، یعنی ایسی نجاست جو آپ چھو نہیں سکتے، اس کی سمیل نہیں ہوتی، نظر نہیں آتی، جیسے بے وضو پن یا حالت جنابت یا کسی بہن کا حالت حیض و نفاس میں ہونا. تو یہ نجاست چونکہ چھٹ کے لگتی نہیں، اگر اس حالت میں بدن کے اوپر کپڑے پہنے وہ کپڑے بالکل پاک رہیں گے. دوسری نجاست حقیقیہ ہوتی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو چھو سکتے ہیں، جس کی سمیل وغیرہ ہوتی ہے، جیسے بچے کا پیشاب یا بچے دودھ نکال دیتے ہیں جو وہ دودھ کی الٹی کر دیتے ہیں، یہ ناپاک اور پیشاب کی طرح نجاست غلیظہ ہے. یہ اگر بدن پہ لگی تھی اور گیلی تھی، ابھی آپ نے اس پہ لباس پہن لیا اور اس سے لباس گیلا ہو گیا تو لازم بات ہے کہ وہ ناپاک ہوگا. ہاں اگر پیشاب بدن پہ لگا تھا، خشک ہو گیا، اسمیل بھی ختم ہو گئی، وہ جگہ ناپاک رہے گی. لیکن آپ نے کپڑے پہن لیے اور کپڑے کے اندر اس پیشاب کی اسمیل وغیرہ نہیں آئی، کوئی اثرات وغیرہ نہیں آئے، تو اب یہ کپڑے پاک رہیں گے کیونکہ نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا. لیکن اگر گیلی نجاست ہے، حقیقی نجاست ہے، تو پھر وہ کپڑا ضرور ناپاک کہلائے گا. یہ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا ایک مسجد میں رش کی وجہ سے 2 جمعے ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ایک ہی جمعہ ہونا چاہیے، اور اگر قریبی مسجد ہیں تو یہاں کی عوام پھر باقی جو ہے وہاں چلی جائے. اور اگر دور دور تک کوئی مسجد نہیں ہے اور یہ ایک ہی مسجد ہے تو پھر اس میں 2 جمعے قائم ہو سکتے ہیں. لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ دونوں امام بھی بالکل علیحدہ علیحدہ ہوں اور دونوں میں خطبے پڑھے جائیں، یعنی امام ہو اور خطبہ علیحدہ علیحدہ ہو. اگر ایک ہی امام 2 جمعے پڑھائے گا تو پہلا جمعہ تو ہو جائے گا، دوسرا جمعہ نہیں ہوگا، اس کا خیال رکھیں. دیکھیں جواب یہ ہے کہ بالکل جائز ہے، آپ کر سکتی ہیں. بعض کم علم حضرات بیوٹی پارلر کے کام کو فوراً کہتے ہیں ناجائز اور حرام ہے. یہ غلط ہوتا ہے اور میں ایسے لوگوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا آپ توجہ کریں. جس طریقے سے حرام کو حلال کہنا یہ گناہ ہوتا ہے، اسی طرح حلال کو حرام بنا دینا بھی گناہ ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی تقوی نہیں ہے، یہ کوئی احتیاط نہیں ہے، یہ کوئی مطلوب شرع نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے آپ کسی بھی چیز کو حرام قرار دے دیں اور اس سے منع کرنا شروع کر دیں. بلکہ ہر چیز کو حلال کے طرف رکھیں، حلال کی سائڈ پر، اور حرام کو حرام کی طرف رکھیں. اور جو چیزیں نہ حلال ثابت ہو نہ حرام، ان میں شبہ ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے، ان کو حلال میں رکھنے کا حکم ہوتا ہے، ان کو بھی حرام میں نہیں ڈال سکتے. اچھی طرح یاد رکھیں. تو یہ بیوٹی پارلر کا کام کوئی شرعاً فی نفسی ہی ممنوع نہیں ہے. ہاں اس میں بعض امور ایسے ہیں کہ جو خلاف شرع ہو سکتے ہیں، اس سے بچنے کا حکم ہوگا. باقی بیوٹی پارلر کا کام بالکل جائز ہے. وہ ناجائز امور یہ مثال کے طور پر کہ اگر کوئی عورت خوبصورت ہے یا قبول صورت ہے اور وہ مزید خوبصورت بننے کے لیے اپنے بھووں کے بال بنانے کا حکم دے تو اس سے ذرا اجتناب کرنا ہوگا، یہ منع کیا ہے علماء کرام نے. اس کے علاوہ ستر کھول دینا کسی عورت کا، عورت کے لیے عورت کا ستر یعنی اتنا جسم کا حصہ جو کسی اور عورت کے سامنے بھی کھولنا منع ہے، وہ وہی مقدار ہے جو مرد کے لیے ہے. یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کے حصے کو کسی ایک عورت دوسری عورت کے سامنے نہیں کھول سکتی. یہ سوچ کے کہ یہ تو ہم تو عورتیں ہیں بالفرض کسی نے ایسے کہا، تو یہ صحیح نہیں ہے. جب مرد کے لیے ناجائز، اس طرح عورت کے لیے بھی حرام ہوتا ہے. تو اگر ایسا جسم کا کوئی حصہ ہے کہ جس پر بال وغیرہ صاف وغیرہ کرانے کے لیے کچھ اور کے لیے اگر کوئی عورت ستر کھولتی ہے کسی کے سامنے، شرعاً جائز نہیں، اور نہ کرنے والی کے لیے یہ کرنا جائز، تو یہ بھی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جسم پہ یا ہاتھ پہ کہیں ٹیٹوز وغیرہ بنانا یہ شرعاً منع ہوتا ہے، جس کو ہاتھ گوندنا کہا جاتا ہے. نام گوند دیا، کوئی پکچر وغیرہ بنائی، اگر یہ آپ کے اس میں آپ اس کا فن جانتی ہیں تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، یہ بھی نہیں کیجیے گا.
باقی تقریباً اسی طرح اتنے چھوٹے بال کوئی عورت کہے کہ میرے بال بہت چھوٹے کر دو کہ کندھے سے اوپر کریں، کیونکہ عورت کے لیے کندھے سے اوپر بال کرنا یہ شرعاً ممنوع ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دور سے دیکھنے میں مرد محسوس ہوگی، جیسے بہت سے مرد دور سے دیکھنے میں عورت محسوس ہوتے ہیں، اور بہت سے بیچارے مرد حضرات غلط فہمی کا شکار ہو کر آخر میں اپنی جھیپ مٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ پونی بنی ہوتی ہے، پینٹ شرٹ پہنے کوئی کھڑا ہے، وہ سمجھتا ہے کوئی خاتون ہے، بڑے ارمان دل میں لے کے وہاں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ تو انہی کے جنس کا ایک شخص تھا، تو پھر وہ شرمندہ ہوتے ہیں اور مذاق بھی اڑتا ہے۔ تو یہ ارادہ ہی ان کا تو خیر گناہ تھا، آگے چاہے مرد نکل آیا۔ اسی طریقے سے بعض عورتیں ہوتی ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے بال بنا لیتی ہیں کہ دور سے اگر دیکھیں تو لگے گا کوئی چھوٹے قد کا آدمی کھڑا ہوا ہے، اور قریب جا کر دیکھیں تو وہ محترمہ نکل آئیں۔ تو یہ اس طرح شرعاً ناجائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ تو لہٰذا اس لیے اگر کوئی خاتون ایسا کرنے کے لیے کہیں تو ان کی خواہش پوری نہ کی جائے۔ باقی جو عورتوں کے دیگر معاملات ہیں تقریباً وہ تمام جائز ہوتے ہیں، تو بالکل وہ کر سکتی ہیں۔ اور جو ایسے حضرات ہیں کہ جو بغیر سوچے سمجھے مطلقاً بیوٹی پارلر کے ہر کام کو ناجائز حرام کہہ دیتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور ان کی خدمت میں انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر ہماری گزارش ہے کہ جتنے بیوٹی پارلر میں کام ہوتے ہیں ان کی ایک فہرست بنا لیں، اور چونکہ آپ نے تو مطلقاً اس کو حرام کہا ہے تو ہر ایک کی بس دلیل ذرا سامنے لکھیں کہ کس وجہ سے یہ حرام ہے، خود ہی کر لیں۔ ہم نہیں آپ سے کہہ رہے، میں تو طالب علم آدمی ہوں، میں کیا آپ کی گرفت کروں گا اور کیا آپ کے بارے میں کوئی کمنٹس پاس کروں گا، میں تو گزارش کر رہا ہوں آپ ہی کی آخرت کو بچانے کے لیے کہ بغیر سوچے سمجھے اس طریقے سے فتوے نہ دیں۔ یاد دلایا کہ یہ کویسچنز رہ گئے تھے۔ پہلا تھا کہ عورت کے موٹر سائیکل چلانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، شریعت عورت کے لیے چاہتی ہے کہ وہ ایک تو مردوں کی طرح بالکل بھی نہ ہو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے مردوں کی مشابہت پیدا ہو۔ دوسرا یہ کہ شریعت ہمیشہ اس بات کو ناپسند کرتی ہے کہ عورت کسی بھی جہت سے اپنے آپ کو مرکز نگاہ بنا لے، اسی لیے عورت کو بہت زیادہ تیز خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے منع کیا گیا، کیونکہ جب وہ خوشبو لگا کر نکلے گی اور غیر مردوں تک پہنچے گی تو لازم سی بات ہے کہ آدمی اس کا مرکز اور مرجع دیکھتا ہے کہ کہاں سے خوشبو آئی، تو عورت کی طرف توجہ ہو جائے گی۔ اسی طرح علماء نے منع فرمایا کہ عورتیں بہت زیادہ بھڑکیلے لباس، حتیٰ کہ اگر کوئی بہن برقع استعمال کرتی ہے تو اس طرح کا نہ کرے کہ اس میں نقش و نگار وغیرہ ہوں کہ کسی کی توجہ نہ بھی ہو تو اچانک اس کی طرف ہو جائے، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور ان میں بہت سارے امور گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں خصوصاً ہمارے پاکستان میں عورتیں بالکل موٹر سائیکل نہیں چلاتی ہیں، یہاں گاڑی چلا رہی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جھانک جھانک کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایک عورت گاڑی چلا رہی ہے، موٹر سائیکل تو ویسے ہی نہیں چلاتے۔ اب جب عورت چلائے گی لازم بات ہے کہ ہر ایک کی مرکز نگاہ بنے گی، پھر مطلب شرارتی قسم کے لوگ یہ ہو سکتا ہے کوئی سائیڈ مار دے، کوئی کچھ کر دے، اور پھر وہ ایک تماشا جو بنے گا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ موٹر سائیکل جو ہے خاص مردانی وضع کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، اور جس طرح عورتیں موٹر سائیکل پر بیٹھتی ہیں ویسے بیٹھ کے چلانا پاسبل نہیں ہے، لازمات ایک پاؤں ایک پاؤں ادھر کر کے چلانی پڑے گی، اور اس میں پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ماحول بنے گا۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں خاص طور پر اس سے منع ہی کیا جائے گا، اور اگر میں اس کو کہوں کہ یہ شدید مکروہ ہے تو اس میں کوئی مطلب تعجب خیز بات نہیں ہوگی، کیونکہ مزاج شرع یہ ہے کہ عورتیں اس طرح کی سواریاں استعمال نہ کریں۔ ایک ہمارے کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، تو یہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ یہ موٹر سائیکل کی سواری، چونکہ یہ ایک ایسی سواری ہے جو خاص مردانی وضع کے لیے ہے، اور اس میں عورت لوگوں کی مردوں کی نگاہوں کا مرجع بنے گی، اور پھر شرارتی قسم کے لوگ اس طرح شرارتیں کر کے، اور پھر ہمارے یہاں قانون کا تو آپ کو حال پتہ ہی ہے کہ بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہو پاتا ہے، اور بالفرض اگر ہو بھی، جیسے اب آج کل ماشاءاللہ بہرحال اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے، جیسے ہمارے کراچی کا ماحول تو بہت ہی اچھا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس میں اگر قانون سخت بھی ہو تو لیکن جو ایک شرارت کر دیا اور عورت تماشا بن گئی، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک اٹھاتا بعد میں ہے، ویڈیو پہلے بنا لیتا ہے اور اس کو فوراً پھر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، ایک لمحے کے بات ہے، ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ ہے، تو اس میں پھر ایک عورت کا تماشا بن جانا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو ایسے امور کو اختیار کرنا کہ اس قسم کا ماحول بعد میں بنے، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دے گی۔ تو میں اس کو ناجائز حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ کراہت کے درجے میں ضرور ہے، سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک خاتون نے پوچھا تھا کہ کیا ناپاکی کی حالت میں یعنی ایام حیض میں بچوں سے قرآن کا سبق سن سکتی ہوں اور کیا قرآن کا ترجمہ سن سکتی ہوں؟ دیکھیں، اس حالت میں، اسی طرح حالت جنابت میں قرآن سننے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل آپ سن سکتی ہیں، بلکہ بغیر زبان ہلائے دل میں پڑھ بھی سکتی ہیں، بلکہ اگر بچے کہیں غلطی کر رہے ہیں تو ایک آدھ لفظ کی اصلاح بھی آپ کر سکتی ہیں،
یا اگر آپ سبق پڑھانا چاہتی ہیں تو توڑ توڑ کے پڑھا سکتی ہیں. وہ قرآن پڑھنے کی نیت نہیں کیجیے گا، بس لفظ کی ادائیگی کی نیت کیجیے گا. جیسے الحمد، پھر ٹھہر جائیں، للہ رب العالمین، اس طرح وقفہ کر کر کے. اور اس میں بھی جیسے میں نے عرض کیا قرآن پڑھنے کی نیت نہ کیجیے گا، بلکہ یہ کہ میں لفظ پڑھا رہی ہوں بس، تو انشاءاللہ آپ بڑی ذمہ ہوں گی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا.